دوستوں کو تکلیف دی ہے. آج اصل میں ہم ایک ایسے ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں جو نارملی ڈسکشن میں نہیں آ رہا، لیکن پاکستان میں ایک نئی روایت جو پہلے سے شامل تھی، پہلے سے موجود تھی. آمریت کے ادواروں میں تو یہ ہوتا رہا، لیکن سو کالڈ جمہوری ادوار میں ایسا ہونے کے امکانات کم رہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو سوسائٹی آگے بڑھے گی تو یہ عمل رک جائے گا یا ایٹ لیسٹ کم ہوگا. گریجولی اس پہ قدغنیں لگ رہی ہیں. اس پہ عدالتوں نے بھی بہت سارے فیصلے کیے ہیں، بہت سارے نوٹسز لیے ہیں، اور اسمبلی کے اندر بھی اس پہ باتیں ہوتی رہیں، لیجسلیشن بھی ہوئی ہے. اور وہ ہے ٹارچر، تشدد ریاستی اداروں کی طرف سے، تشدد نیب کی طرف سے، تشدد ایجنسیز کی طرف سے. پہلے تو پولیس اس میں شامل تھی، پولیس کے اوپر الزامات ہوتے تھے، اور اب تسلسل کے ساتھ یہ عمل بڑا وضاحت سے آ رہا ہے کہ تشدد ہمارے ہاں ایک ہتھیار بن گیا ہے، اور لوگوں کو کسٹڈی میں رکھ کے ان پہ اتنا تشدد کیا جاتا ہے، ان سے مرضی سے بیان لیے جاتے ہیں. اور پاکستان نے 2010 میں کنونشن اگینسٹ ٹارچر اس پہ سائن کیے تھے. ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 2016 میں اس کنونشن کو سائن کرنے کے بعد اس کی لیجسلیشن ہونی ضروری تھی. 2016 میں سینٹ سے اس کا بل پاس ہوا پریونشن آف ٹارچر کا، لیکن انفارچونیٹلی اس پہ وہ قومی اسمبلی میں ٹائملی نہ جا سکا. اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کو آگے نہ جانے دیا، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ اس بل کو فوری طور پہ وہ بوتھ ہاؤسز سے پاس ہونا تھا بنیادی طور پہ، تو اس بل کو فوری طور پہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آئے دن یہ خبریں بڑھتی جا رہی ہیں کہ تشدد ریاستی اداروں کا ہتھیار بن گیا ہے. وہ لوگوں کے رخ موڑنے، ان سے مرضی سے فیصلے لینے، اور بہت دفعہ ان دا نیم آف گڈ، اچھائی کرنے کے لیے، پاکستان کی خدمت کرنے کے نام سے تشدد کیا جاتا ہے. اس کو ہر حال میں روکنا ضروری ہے. آپ کے علم میں ہے کہ نیب کی کسٹڈی میں کئی لوگوں کا یہ ایشو رہا، پولیس کے ساتھ کئی لوگوں کا یہ ایشو رہا، ایجنسیز کے ساتھ کئی لوگوں کا ایک ایشو رہا کہ انہوں نے تشدد کے ہاتھوں یا معذور ہوئے، قتل ہوئے. ایون نیب کے ہاں بہت سارے لوگ ہیں. میاں جاوید صاحب ہیں یونیورسٹی آف سرگودا کے، نیب کی حراست میں وہ ڈائریکٹر تھے، پروفیسر تھے، نیب کی حراست میں قتل ہوئے. اس پہ نوٹس ہوا، ان کی وفات ہوئی. پیراگون کے حاجی ندیم صاحب تھے، ڈاکٹر مجاہد کامران وی سی پنجاب یونیورسٹی، ان کے ساتھ کچھ پروفیسر صاحبان، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، تشدد ہوا، ہیوملیشن ہوئی. اس کے اوپر باقاعدہ عدالتوں نے نوٹس لیے، لیکن وہ تشدد کا عمل رکنے کو نہیں ہے. بریگیڈیئر اسد منیر کا ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ سارا پاکستان دل گرفتہ ہے، اور یقیناً اس سے ہی کچھ سبق سیکھ لینے کی ضرورت تھی. اس پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہوا ہے. میں گزارش کروں گا چیف جسٹس صاحب سے بھی کہ وہ کیس جو انہوں نے بریگیڈیئر اسد منیر نے انہیں خط لکھا تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے جو نوٹس لیا ہوا ہے، اس معاملے کو جلدی ٹیک اپ کریں، کیونکہ یہ عمل رک نہیں رہا. ہمیں اور اسد منیر نہیں بنانے، بلکہ ہمیں اس عمل کو روکنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس عمل کو نہ صرف آپ کے ذریعے، بلکہ اس عمل کو ہم اسمبلیوں میں بھی، لیجسلیشن میں بھی لے کے جائیں گے، پارلیمان میں اور اسمبلیوں میں اس پہ آواز اٹھائیں گے. حیران کن بات یہ ہے کہ یہ میں نے چند نام لیے، کیسر امین بٹ ہے، توقیر صادق ہے، گل ڈی ہے، کبھی خان ہے، محمد اسار کے ڈی اے کے ڈائریکٹر تھے، وہ نیب کی حراست میں ہلاک ہوئے. اس طرح اور کئی سارے لوگ ہیں. سائی وال کا واقعہ ہوا. اور دو بڑی الارمنگ باتیں ہیں. ایک تو جو موجودہ وزیر داخلہ آئے ہیں، ان کا جو اپنا بیک گراؤنڈ ہے، وہ سارا تشدد پہ کھڑا ہوا ہے. اس لیے کہ انہوں نے ایک ایجنسی کے سربراہ کے طور پہ اسپیشلٹی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ریاستی ادارے کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرائی، ان کے اوپر جیلی کیسز بنوائے، ان کے اوپر تشدد ہوئے، ایم این اے ایم پی ایس کے اوپر تشدد ہوئے،
اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ حکومت کی ہتھ کنڈوں سے، حکومت کے غلط فیصلوں سے، بے روزگاری، بھوک، مہنگائی، اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور دن بدن مارکیٹ شرنک ہو رہی ہے، جاب مارکیٹ میں لوگ زیادہ آ رہے ہیں، جاب شرنک ہو رہی ہیں۔ 1 کروڑ جاب کیا دینی تھی؟ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کوئی 10-12 لاکھ جاب کم ہو چکی ہے۔ اگر آپ کے کارخانے بند ہو رہے ہیں، اگر آپ کے کھیت کھلیان فصلیں کم پیدا کر رہے ہیں، تو نیچرلی ورک فورس کم استعمال ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ فرماتے ہیں جب یہ پچھلے دنوں وزیر بن کے گئے پارلیمانی امور کے، تو اپنے شہر ننکانہ میں تشریف لے جا کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر لوگوں نے اپوزیشن کے کہنے پہ سڑکوں پہ آئے تو اس گرمی کے موسم میں چھترول ہوگی اور خوب ہوگی۔ وہ تو خیر کس کی ہوگی یہ تو وقت جانتا ہے، کیونکہ عوام جب چھترول پہ اترتے ہیں تو حکمرانوں کے بڑے مشکل دن آ جاتے ہیں، اور ان کو شاید اسی کا انتظار اب کرنا چاہیے۔ لیکن میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ مائنڈ سیٹ ہے۔ وہ بندہ جو پاکستان میں ان ایجنسیز کو اور اس سارے عمل کو کنٹرول کرنے والا ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے والا ہے، وہ اگر اس ذہنیت کا حامل آ کے بیٹھے گا، اس بیک گراؤنڈ کا بندہ آ کے بیٹھے گا، تو وہ پاکستان میں تشدد کو اور رواج دے گا۔ یہ ایک بہت فوری ہمارا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں یہ عمل اور خرابی کی طرف جائے گا۔ پچھلے مہینے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے چیئرمین جو ہیں، انہوں نے نیب کے چیئرمین کو خط لکھا کہ میں آپ کے ڈیٹینشن سینٹرز دیکھنا چاہتا ہوں جو بیسیکلی ٹارچر ہب بن گئے ہیں، میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں سینٹرز کو۔ ان کو اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس جو ہے یہ اسٹیچوری باڈی ہے، یہ پارلیمان کے رولز کے تحت بنی ہوئی ہے، پارلیمنٹ نے بنائی، لیجسلیشن کے تحت بنی ہے، اور اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی سینٹر، کسی بھی جیل، کسی بھی حراست خانے میں جا کے وزٹ کر کے اس کی صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ ان کو اجازت نہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ بنیادی طور پہ یا جو مختلف ہمارے ادارے ہیں وہ تشدد کو اپنا ہتھیار بنائے بیٹھے ہیں۔ پہلے ہی بہت سارے الزامات لگتے رہے ایجنسیوں پہ، اب یہ ایک نیا مائنڈ سیٹ آیا ہے، اور خاص طور پہ اس موجودہ وزیر داخلہ کے اس جو یعنی مائنڈ سیٹ کو دیکھیں نا ریفلیکٹ ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہمارا کنسرن ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ اس معاملے کا فوری طور پر نوٹس لیں، انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے، بالکل جس پہ الزام ہے اس کو اپنے الزامات کا جواب دینا چاہیے، لیکن تشدد وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے آپ بیان لیتے ہیں، آپ لوگوں کی وفاداریاں بدلاتے ہیں، آپ لوگوں سے غلط باتیں اگلواتے ہیں، ان کے منہ میں باتیں ڈالتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک الزام لگائے ہیں، اس کی بھی تحقیقات ہونی ضروری ہے کہ باقاعدہ لوگوں کو ڈرگز دی جاتی ہیں انڈر کسٹڈی، پھر ان سے مرضی کے بیان لیے جاتے ہیں، اور وہ بیان الٹیمیٹلی عدالتوں میں جا کے سسٹین نہیں کرتے، عدالتوں میں جا کے وہ بیان ختم ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جن سے بیان لیے جاتے ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ عمل جو ہے اس کے پیپلز پارٹی کیونکہ ہمیشہ سے اس کا شکار رہی ہے، اور ہم پاکستان کے اس طبقے کو جو اس ملک کے طاقتور اداروں اور اس مائنڈ سیٹ کا شکار رہا ہے، وہ اب دیکھیں نا یہ عمل چلتے چلتے الٹیمیٹلی پاکستان کی سیاست کے اندر بھی آ گیا ہے۔ اب متشدد زبان استعمال ہو رہی ہے، ہماری حکمران جو ہیں ان کا سٹائل ہی یہ ہے، اسمبلی کے اندر بھی ان کا وہی سٹائل ہے، باہر بھی ان کا وہی سٹائل ہے، دھمکیاں دینا، بدزبانی کرنا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کے اندر ٹالرنس میں کمی ہو رہی ہے، اور ریاستی اداروں کے تشدد کی یہ پالیسی دوبارہ افراد کو تشدد پہ انسائٹ کر رہی ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ جو اب منسٹریز میں آ گیا ہے، منسٹر بن کے بیٹھ گیا ہے، اور خاص طور پہ وہ منسٹر جس نے یہ سارا کچھ چلانا ہے، وہاں چیزیں اور خراب ہونے کا امکان ہے۔ سو کوئی اور اسد منیر پیدا ہوئے بغیر، وہ ایک بہت اعلیٰ افسر تھے، ایک بہت اچھے انسان تھے، ذاتی طور پہ میں ان کو جانتا ہوں، انہوں نے جن حالات میں اپنی جان دی وہ صرف اپنی انا اور اپنی عزت کے لیے دی، اس سے بڑا تشدد کسی پہ کیا ہوگا۔ تو میں گزارش کروں گا چیف جسٹس صاحب سے بھی کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں، اور نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کو نیب کے ہاتھ اگر صاف ہے
باقی ایجنسیز کے ہاتھ اگر صاف ہیں تو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے چیئرمین کو اور ان کے لوگوں کو ایز پر لا ان کو ان سینٹرز کے وزٹ کرنے کی اجازت دی جائے جہاں وہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان کے اندر جو تشدد کو ایک ہتھیار، ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے سیریس وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان کے قانون کی، انسانیت کی اور یونائٹڈ نیشنز کے کنونشنز کی، اس سے جان چھڑائی جا سکے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ پریس کانفرنس کسی فرد کے لیے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں، ایک شخص جس کا نام وزیر داخلہ ہے اس کے لیے ہے، کیونکہ اس سے ہمیں کسی اچھائی کی، تو اس نے تو بول دیا نا، وہ موصوف فرما چکے ہیں کہ عوام کی چھترول ہوگی۔ کیا ہوگا؟ چھترول سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تشدد۔ تو جب آپ کا حکمران، آپ کا جو متعلقہ وزیر ہے، اگر وہ یہ باتیں کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اس معاملے کو ہم لے کے اسمبلیوں میں جائیں گے، ہم اس پہ گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ تشدد کا یہ ہتھیار پاکستان میں وائلنس کو اور بڑھائے گا۔ تشدد کسی بھی رنگ میں ہو وہ کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، نہ ریاست اس کا پراپرلی اس سے حل نکال سکتی ہے، بلکہ ریاست نے بھی جہاں جہاں تشدد کا ہتھیار استعمال کیا ہے اس کے الٹیمیٹ رزلٹ اچھے نہیں آئے۔ جن لوگوں کا تشدد کہہ رہے ہیں ہوا ہے، ان لوگوں کو جب عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو جج کو کہیں کہ میڈیکل میڈیکل بھی ہو رہا ہے جی، بہت سارے لوگوں نے عدالت کے اندر آ کے دہائیاں دی ہیں۔ میں نے تو عرض کیا کہ بریگیڈیئر اسد منیر نے تو باقاعدہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھ کے خودکشی کر لی تھی، تو ان پہ انہوں نے نوٹس بھی لیا ہے، وہ کیس بھی کھلا ہے، اسی لیے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ وہ کیس ذرا جلدی سن لیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ نیب اور سیکورٹی کے ادارے جیسے آپ نے بات کی داخلہ کی، تو ایسا ممکن ہے کہ اسمبلی کے اندر بھی ایسا بل لایا جائے اپوزیشن کی طرف سے تاکہ بہتر طریقے سے اس کے معاملات کو بہتر کیا جا سکے؟ ایسا ممکن ہے؟ میں نے گزارش کی نا جی کہ یو این کنونشنز پہ سائن کرنے کے بعد 2010 میں ایک بل جو ہے سینٹ سے پاس ہوا، 2016 ہماری وہ فرت اللہ بابر صاحب کا بل تھا، سینٹ سے پاس ہو گیا، لیکن قومی اسمبلی سے وہ پاس نہ ہوا۔ وہ بل تو موجود ہے، وہ جوائنٹ سیٹنگ میں جانا تھا، نہیں جا سکا۔ اس بل کو فوری طور پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور اگر حکومت کے اور ہمارے اداروں کے ہاتھ صاف ہیں اور ان کی نیتیں صاف ہیں تو اس بل کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان کے اپنے بھی اصول اور قانون اور انسانیت تقاضوں کے مطابق ہے اور ہیومن رائٹس کے مطابق ہے، اور ورلڈ کنونشنز جو ہے یو این کنونشنز اس کے بھی یہ ضروری ہے۔ جی انشاءاللہ بالکل ہم اس فورم پہ بھی جائیں گے۔ دیکھیے میں ان کے کیس کے لیے یہاں نہیں آیا، ہاں وہاں پہ ہر بندے کے ساتھ تشدد کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ سابقہ صدر ہے، ایک وزیر اعظم ہے، اس کے ساتھ جسمانی تشدد ذرا کم ہو، زرداری صاحب کے ساتھ تو وہ تشدد بھی ہوتا رہا، ان کی تو زبان بھی کاٹی گئی، ان کو تو ان جیلوں میں رکھا گیا جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو یہی تشدد، ان کے تشدد کے رنگ اور ہوتے ہیں، کہیں مینٹل ٹارچر ہوتا ہے، کہیں اور فزیکل ٹارچرز ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی کے ساتھ تو اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ریاستی اداروں کی حراست میں لوگ قتل ہو رہے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر ہم آئے ہیں۔ اور اس وقت حکومت جس مائنڈ سیٹ کا شکار ہو گئی ہے، یہ اپنے فیلیئرز ان کے ہو رہے ہیں، اکنامک فیلئر ہے، پولیٹیکل فیلئر ہے، ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے، اور اب یہ ہتھیار بنا رہے ہیں اس تشدد کو، اس کے ذریعے یہ چیزوں کو روکنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم وارن کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے عدالت سے بھی گزارش کی ہے۔ دیکھیے وہ تو نیچرلی حکومت اگر اپنے رستے نہیں بدلے گی اور اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کرے گی تو سڑکوں پہ بھی آنے میں کوئی بات نہیں ہے۔ جی صاحب آپ ایک خاص کلاس کی بات کر رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے ان کے اوپر بھی تشدد، آپ فرما رہے ہیں کہ ایک زیر حراست نیب کی کوئی شخص ہے، اس نے خط لکھ کے خودکشی کر لی، یہ ایک مخصوص کلاس ہے، ان کے اوپر بھی تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ سب خودکشیاں لوگ ایک اور طرح سے بھی، ایک اور قسم کے تشدد سے بھی کرتے ہیں، ہر آئے دن پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، گیس مہنگی ہو رہی ہے، مہنگائی، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں، اس کے لیے سر کیا آپ کی پارٹی کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے میری پارٹی نے اس ملک کے اندر پہلی دفعہ جو کلاس بیس سٹرکچر ہے اس کو چھیڑا، ایک منصفانہ تقسیم دولت کے نظام لانے کی کوشش کی، اس ملک کے مزدور کو آئینی اور قانونی تحفظ دیے، اس ملک کے کسان کو تحفظ دیے،
اور پہلی دفعہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اس سے پہلے اور بہت سارے ایشوز کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ عام آدمی کے جو سب سے غریب ترین سطح ہے ان لوگوں کے ایشوز کو کم از کم منیمم جو لوگوں کی زندگی ہے اس کو تو کم از کم سسٹین کرایا جائے, جابز لوگوں کو دی جائیں. یہ جو ریاستی اداروں کے اندر نقصان کا تصور ہے, ہمارا تصور یہ ہے کہ ریاستی اداروں کو تو نقصان میں نہیں چلنا چاہیے, لیکن پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دینا ریاست کی اس سے بڑی ذمہ داری ہے. ان ریاستی اداروں کو نفع میں لانے سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے. ان کو روزگار دے کے اگر ریاست گھاٹے میں چلتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. سو میری جماعت نے جتنا آج تک سٹرگل کی ہے, کوشش کی ہے, آئینی حکمرانی کی, عوامی حکمرانی کی, عوام کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے, وہ بنیادی طور پہ اسی لیے ہے کہ لوگ اپنے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کے خودکشیاں نہ کریں. بلا شبہ آپ کا اشارہ درست ہے, آپ کی آبزرویشن درست ہے, لیکن اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ معاشی انصاف بھی ہونا چاہیے, لوگوں کو روزگار بھی ملنے چاہیے. تشدد, لیکن یہ جو ریاستی اداروں کا تشدد ہے جس کی طرف وزیر داخلہ نے بھی اشارہ کیا ہے اور اب ہم محسوس کر رہے ہیں, آپ ہم سے زیادہ پلس سمجھتے ہیں, آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ حکومت ہر سیکٹر میں ناکام ہونے کے بعد اب ان کے لہجوں میں تلخی آئی ہے, اب ان کے حرکات و سکنات میں اور ان کے عمل میں بھی سختی آنے جا رہی ہے اور یہ تشدد کا ہتھیار استعمال کریں گے. جہاں تک میری اطلاع ہے اس کا مذمتی بیان تو جاری ہوا, پارٹی کی طرف سے اس کی مذمت ہوئی. اگر نہیں ہوئی تو میں بابر صاحب سے گزارش کروں گا. فروت اللہ بابر وہ شخص ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو کنوے نہیں ہوا. میں بابر صاحب سے بات کرتا ہوں, اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہے تو ہم اس کو دور کرتے ہیں. ہم تشدد کی کسی بھی رنگ میں, اور اگر وہ ہمارے لوگوں نے کیا تو وہ تو کسی صورت میں قابل قبول نہیں. اچھا, اتفاق سے اچھا میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو ہم کیونکہ خود حکومت میں تو ہے نہیں, اگر تو ہمارا کوئی پارٹی کا بندہ ہے تو یقیناً وہ ٹریس ہونا چاہیے, ہمیں اپنی تئیں ساری کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس طرح کے ایشوز میں پریس کے ساتھ تو ہم تو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے مار کھانے والے ہیں, ہم مارنے والوں میں تو ہیں نہیں. لیکن آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت افسوسناک ہے. میں یہاں تھا نہیں, مجھے نہیں پتا ساری تفصیل کا, بٹ آئی ول چیک اٹ اینڈ انشاءاللہ فروت اللہ بابر صاحب ہی آپ کو جواب دیں گے. میں ان سے آدھی بات کروں گا. تھینک یو. دیکھیے, طاقت, ڈر, خوف, اگر ان کے پیاروں کو, کسی کے بھائی کو, کسی کے باپ کو, کسی کے عزیز کو قتل کر دیا جاتا ہے, اس کی جان لے لی جاتی ہے, اس کو مفلوج کر دیا جاتا ہے, تو پھر پیچھے باقی سارے جو, اور وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو کمپیریٹیولی خاندانوں میں نمایاں ہے. اور اگر کسی طاقتور, کسی خاندان کے کسی بڑے کو جو اس گھر کا سربراہ ہے یا بڑا ہے یا رہنمائی کر رہا ہے گھر کی, اگر اس کے اوپر تشدد ہوتا ہے, اس کو اس طرح ٹارچر ہوتا ہے, تو باقی سب لوگ تو غریب ڈر جاتے ہیں نا جی. یہاں ریاست تو کھڑی ہو نہیں رہی, اور جب اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں انڈیویجول کے تشدد کے خلاف تو ریاست کھڑی ہو سکتی ہے, ریاست کے خلاف کون کھڑا ہوگا؟ آپ اور میں اس طرح آواز اٹھائیں گے. یہ ہے ہمارا موقف, اس لیے ہم کہتے ہیں. اور ہمارا, میں نے پھر آخر میں پھر یہ گزارش کروں گا, ہم کیوں کہہ رہے ہیں بار بار, اس لیے کہ یہ گورنمنٹ فرسٹریٹ ہو گئی ہے, یہ فیل ہو گئی ہے, ناکام ہو گئی ہے. اور اب اس نے, بس لوگ میرے کہنے پہ نہیں نکلیں گے, لوگ اپنے ہاتھوں مجبور ہو گئے. یعنی جو عام آدمی اپنا گزارا اپنی تنخواہ سے اپنی دہاڑی لگا کے کرتا ہے, روزگار اب تو سفید پوشوں پہ زندگی تنگ ہو رہی ہے. اور آنے والے دنوں کی خبریں آپ کو خود پتا ہے کہ جس طرح کی خبریں سنا رہے ہیں وہ, لہٰذا ریاست اپنا آنے والے دنوں میں یہ تشدد کا ہتھیار عام عوام پہ بھی کرے گی, سیاسی کارکنوں پہ بھی کرے گی. یہ ایک اپریہینشن ہے. ہم کیونکہ پچھلے 50 سال سے یہ فیس کر رہے ہیں, ہم اپنے تجربے کی بنیاد پہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے.
اس لیے ہم نے گزارش کی ہے عدالت سے بھی, ہم نے پارلیمان میں بھی یہ معاملہ اٹھائیں گے, آپ سے بھی گزارش کر رہے ہیں, اور نیشنل کمیشن کو بالکل حراستی مراکز کا بھی وزٹ کرنا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں کو پریونٹ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ ہو جائے اور بعد میں ہم اس پہ ہیو اینڈ کرائی کریں. میرا سوال یہ ہے کہ ریاستی اداروں پہ آپ نے جو بات کی ہے, یہ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی ہمیشہ ایسی باتیں کرتی رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر موقف رہا ہے کہ جو اینٹی ٹارچر کے حوالے سے اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, وزارت انسانی حقوق اور باقی جو ادارے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کے سامنے بے بس ہے یا کام ہی نہیں کر رہے؟ میں نے تو عرض کیا نا کہ نیشنل کمیشن جو کہ اسٹیچوٹری باڈی ہے جس کا یہ اختیار ہے, ان کے چیئرمین نے باقاعدہ چیئرمین نیب کو کہا کہ میں آپ کے حراستی مراکز جو ہیں وہ وزٹ کرنا چاہتا ہوں, ان کا الاؤ نہیں کیا گیا. جو ان کا اختیار ہے, یہ اب طاقتور ریاستی اداروں کا یہی مسئلہ ہے, اور ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ معاملہ سیاسی جماعتوں کو پارلیمان میں, اور ہم آپ کے پاس بھی اسی لیے آئے ہیں, ہم عوام کے پاس بھی اسی لیے جائیں گے, آپ کے ذریعے عوام کے پاس جائیں گے, ڈائریکٹلی جائیں گے, اسمبلیوں میں جائیں گے, لیکن عدالت نے بھی اس کو نوٹس دیا ہوا ہے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس عمل کو روکنا چاہیے. لاسٹ نیب کے حوالے سے ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بیانات میں کہ نیب کی مکمل جو گفتگو وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, موجودہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ چھاپے مار رہے ہیں. آپ کے دور میں بھی اور مسلم لیگ نون کے دور میں بھی یہی نیب تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ بیان دے رہے ہیں کہ ابھی پی ٹی آئی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے, اس وقت میں آپ لوگ ایک تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس کو کوئی, میں ذاتی طور پہ کوئی 200 دفعہ جواب دے چکا ہوں, 200 تقریباً 200, اس سے زیادہ ہوگا کم نہیں. ہم نے اپنے دور میں جہاں پاکستان کی ریکارڈ قانون سازی کی اور اتفاق رائے سے کی, ریکارڈ آئین سازی کی اور اتفاق رائے سے کی, وہاں پہ ہم نے اس قانون کو بھی جو اس میں غیر ساری رویے ہیں, جو اس کی غلطیاں ہیں, جو ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ نے لوگوں کے بازو مروڑنے کے لیے, بزتیں اچھالنے کے لیے, وفاداریاں بدلنے کے لیے جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے, ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, لیکن اس وقت ہمارے پاس وہ مطلوبہ نمبر نہیں تھا. جو ہمارے ساتھی بنے, مسلم لیگ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, ورنہ ہم اس کو یقیناً امینڈ کرتے. اس میں جو گناہ گار, ہمارا ویو کیا ہے, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا قانون بننا چاہیے جس میں گناہ گار بچ نہ سکے لیکن بے گناہوں کی عزتیں نہ اچھالی جائیں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے اور سوال ہوتے لیکن آپ ذرا نکل. تھینک یو.